السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ القاف ہم مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ الذاریات ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والذاریات ذروا. ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار اڑائے پھرتی ہیں. بارش سے تعلق رکھنے والی ہوائیں اور ان کی قسم. ان ابتدائی 4 آیات میں مختلف قسم کے ہواؤں کا ذکر ہے جو بارش کے نظام پر دلالت کرتی ہے. پہلے کچھ گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آسمان کے کسی کونے سے لاکھوں اور کروڑوں ٹن پانی کا بوجھ اٹھانے والی گھٹائیں نمودار ہو جاتی ہیں. پھر ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور دلوں کو راحت اور سرور بخشتی ہیں. پھر یہی ہوائیں بادلوں کو ان علاقوں کی طرف لے جاتی ہیں جہاں جہاں اللہ کو بارش برسانا منظور ہوتا ہے اور جس قدر بارش برسانا منظور ہوتا ہے. بعض مفسرین نے والفجاریات یسرا سے مراد کشتیاں لی ہے جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں، اور بعض سیارے جو سبق رفتاری سے محو گردش رہتے ہیں. اسی طرح فالمقسمات امرا سے بعض مفسرین نے وہ فرشتے مراد لیے ہیں جو رزق کی تقسیم پر مامور ہیں. ان کے نزدیک جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان کی ترتیب نیچے سے اوپر کو ہے، یعنی گرد و غبار اڑانے والی ہوائیں تو سطح زمین پر چلتی ہیں. بادل اٹھانے والی ہوائیں سطح زمین سے کافی بلندی پر ہوتی ہیں. ستارے زمین سے بہت دوری اور بلندی پر ہیں اور فرشتے تو ان سے بھی زیادہ بلندی پر ہیں. فالحاملات وقرا، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسرا، پھر ان کی جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں. آخر دراصل انسان کے امتحان کے آخرت دراصل انسان کے امتحان کے نتیجے کا دن ہے جس پر سزا اور جزا مرتب ہوگی. زمین میں بارش کے نظام پر ہی زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کے رزق اور زندگی کا انحصار ہے. اسی وجہ سے اس پورے نظام کو بطور شہادت پیش کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، جنت کا بھی، دوزخ کا بھی، عذاب کا وعدہ بھی، خواہ یہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا. اور بارش کا یہ نظام آخرت کے وعدے پر دلیل ہے. اس لحاظ سے ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور بالخصوص یہ بارش کا نظام چل رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو عبث ہو اور کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کرتی ہو. پھر اللہ نے انسان کو جو عقل اور تمیز دی ہے نا، اور اسے کائنات کی بے شمار چیزوں پر تصرف بخشا ہے. اگر اس دنیا میں یہ فائدہ اٹھا کر اور بعد میں مر کر مٹی میں ہی مل جانا ہے تو اس کی پیدائش اور اس کے اتنے انعامات عطا کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر جب کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا ہی نہیں کی گئی تو کیا انسان کوئی بیکار پیدا کیا جو اشرف المخلوقات ہے؟ انسان کی پیدائش کا مفید نتیجہ جو اللہ کی مشیت میں ہے اسی کا نام آخرت ہے، اور یہ نتیجہ لازماً نکل کر رہے گا. لوگوں سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. فالمقسمات امرا، پھر ان کی جو امر یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق، کہ جس بات کے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف کا دن تو ضرور واقعہ ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، راستوں والے آسمان کی قسم. حبک کا لغوی معنی، حبک کا صوب بمعنی کپڑا بننا، اور حباک بمعنی جولاہا، اور حبک صوب بمعنی جولا کا کپڑے کو کاریگری سے بننا. جولاہے کا کپڑے کو کاریگری سے بننا، عمدہ بنانا.
اور کپڑا بنتے وقت ایک دھاگا طور کی طرف جاتا ہے اور دوسرا عرض کی طرف. پھر حبک کا معنی راستہ بھی ہے اور اس کی جمع حبک ہے. گویا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس کے طول و عرض دونوں اطراف بے شمار راہیں ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں اور چوک بناتی جاتی ہیں. اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے جالدار یا جالیدار آسمان بھی کیا ہے، یعنی اس آسمان کی قسم جو سیاروں اور فرشتوں کی لاتعداد گزرگاہوں اور راستوں کی وجہ سے جالیدار بن گیا ہے. انکم لفی قول مختلف، تم آخرت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو. یوفک عنہ من افک، یوفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جس کے لیے برگشتہ ہونا مقدر ہو چکا ہوتا ہے. یعنی آسمان کے نظم و نسق سے مواد پر دلیل، یعنی ایسے جالدار راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ جو قیامت اور آخرت کے بارے میں باندھ باندھ کی بولیاں بول رہے ہو تو بہت سے لوگ اس قیامت اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے. اور اس عقیدہ سے انکار صرف وہی شخص کرے گا جس نے خیر و سعادت کی تمام راہیں اپنے آپ پر بند کر دی ہوں. ایسا ہی شخص ان باتوں کو تسلیم کرنے سے باز رہ سکتا ہے، ورنہ اگر وہ آسمان کے نظم و نسق میں ہی غور کر لے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں جگڑنا محض حماقت اور بے وقوفی ہے. قتل الخرصون، وہم و قیاس کرنے والوں کا ستیہ ناس ہو. آخر سے انکار بلا دلیل ہے اور محض وہم و قیاس ہے. یعنی جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں ان کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں. آخرت کا علم نہ انسان کو مشاہدے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ محسوسات سے اور نہ ادراکات سے. اس کے متعلق علمی بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کے یعنی دونوں طرح کے امکانات موجود ہیں. آخرت کے قائم ہونے کے متعلق تو بہت سے دلائل بھی موجود ہیں، سب پیغمبروں نے اور آسمانی کتابوں کی بھی تعلیم رہی ہے. پھر کائنات کا نظام بھی اسی پر قوی دلیل ہے. تو کیوں نہ اس احتمال کو تسلیم کر لیا جائے جس کی تائید میں بے شمار دلائل مل جاتے ہیں، اور اس کے نہ ہونے کے لیے اگر کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ محض اس کا وہم و گمان ہے، یعنی جو آخرت سے انکار کرتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے ہوشی میں پڑے غافل بنے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں جزا و سزا کا دن کب ہوگا. یعنی دنیا کی دلچسپیوں اس کے دھندوں میں مست اور سرشار ہیں اور آخرت سے بالکل بے فکر اور بے نیاز بنے ہوئے ہیں. اور حضرت تمسخر یہ سوال کرتے ہیں، جی حضرت جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آ رہی ہے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، تم چکھو اپنی شرارت. ھذا الذی، یہ وہ جو کنتم بہ تستعجلون، تم تھے اس کی جلدی کرتے. اور کہا جائے گا اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم بہت جلدی مچاتے تھے. فتنے کا لغوی معنی، فتن کے لغوی معنی سونا یا چاندی کو کٹھالی میں ڈال کر تپانا، گلانا اور کھوٹ معلوم کرنا ہے. سابقہ آیت میں بھی یہی لفظ انہی معنیوں میں استعمال ہوا ہے، اور فتنہ کا لفظ دراصل آزمائش کے معنی میں آتا ہے جس میں سختی بھی پائی جائے، اور اکثر یہ برے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے معنی آزمائش، دکھ، رنج، رسوائی، شرارت، عبرت، عذاب، مرض بمعنی شرانگیز انسان اور شیطان ہے. اس لحاظ سے اس کا لفظ کا ایک وہی مطلب ہے جو ترجمہ سے واضح ہے، اور دوسرا معنی عذاب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی شرارتوں کا بدلہ یا عذاب چکھو. عذاب کے لیے جلدی مچانا اپنے آپ سے دشمنی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بتانے سے انسان کو پوری سمجھ آ ہی نہیں سکتی. مثلا جس شخص نے آم نہ کھایا ہو اسے اس کا مزہ پوری طرح ذہن نشین نہیں کرایا جا سکتا. ہاں اسے آم کھلا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ آم ہے اور یہ اس کا مزہ ہے. ان کافروں پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو ہلاک ہونے والوں کو بعد میں کیا بتایا جا سکتا تھا. آخرت میں چونکہ موت نہیں ہے، آخرت میں چونکہ موت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے.
لہذا اس دن ان کو عذاب دے کر بتایا جائے گا یہ ہے اللہ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھ لو، یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس وقت تمہیں یہ مزہ نہ چکھا دیا اور مہلت دیتا رہا، مگر تم تو خود ہی اپنے دشمن تھے جو جلدی میں عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ان المتقین فی جنت و عیون، بلا شبہ پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین لینے والے، ما آتاہم ربہم، جو دیا انہیں ان کا رب، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، قبل ذالک محسنین، اس سے قبل محسنین میں سے، نیکوکاروں میں سے۔ جو کچھ ان کا پروردگار انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے، اور وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی نعمت عطا فرمائے گا بخوشی انہیں قبول کرتے جائیں گے، اور ان کے ان اعمال نیک اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں بجا لاتے رہے۔ ان اعمال کا ذکر آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ کانوا قلیلا، وہ تھے تھوڑا سا، من اللیل ما یہجعون، رات سے، ما یہجعون، وہ سوتے، رات کو کم ہی سویا کرتے تھے۔ محسنین کی صفات، یعنی رات کو جاگنا، یعنی وہ رات کا اکثر حصہ جا کر اللہ کی عبادت اور ذکر کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ مزمل میں اس کی تشریح یوں ہے کہ اگر راتیں اور دن برابر ہوں تو رات کا آدھا حصہ، یعنی راتیں چھوٹی ہوں تو آدھی رات سے کچھ زیادہ اور لمبی ہوں تو آدھی رات سے کچھ کم۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ رات کے پہلے حصے میں یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل اور گھوڑے بیچ کر نہیں سوتے تھے، بلکہ سوتے جاگتے انہیں اللہ کی یاد رہتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کی وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ استغفار کرنا، اس آیت میں وقت کی بھی تعین ہوئی ہے، یعنی وہ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر اس نیک کام پر پھول نہیں جاتے تھے، بلکہ پھر بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، کیونکہ انسان فطری طور پر خطا کار ہے، اس سے نادانستہ بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، اور اللہ تو غفور رحیم ہے، اس سے ہر حال میں بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے۔ وفی اموالہم حق للسائل ومحروم، ان کے اعمال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ مال میں سائل اور محروم کا حق، اس سے مراد محض اموال زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو اس وقت فرض بھی نہ ہوئی تھی۔ نیز ترمذی میں واضح طور پر یہ صراحت موجود ہے کہ ان فی المال حقا سوی زکوٰۃ، کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، اور اس حق میں مانگنے والے بھی شامل ہیں اور نہ مانگنے والے بھی شامل ہیں، یعنی نیک لوگ خود ان لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو محتاج ہوں، بیوہ عورتیں ہوں، مریض یا معذور ہوں، کما نہ سکتے ہوں، عیالدار ہوں مگر مانگنے سے ہچکچاتے ہوں، ان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ ان کا حق سمجھ کے انہیں ادا کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کے طور پر نہیں دیتے کہ ان سے کسی شکریہ بدلے کے تعلیم ہو یا بعد میں انہیں احسان جتلاتے پھریں، یعنی جس طرح قرض ادا کرنا ایک حق ہے، ضروری امر ہے، اور قرض ادا کر کے کوئی احسان نہیں جتلاتا کہ میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا، اسی طرح مالدار لوگوں کے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کے اپنے سر پر بوجھ رہے گا۔ وفی الارض آیات للموقنین، موقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین میں مختلف قسم کی قدرت کی نشانیاں، اس سے مراد تو وہ نشانیاں ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں، اور قرآن میں بار بار ان پر غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ گردش لیل و نہار، یہ موسموں کی تبدیلی، ان میں تدریج کا دستور، یہ بارش کا پورا نظام، اس سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، مختلف قسم کے نباتات، غلے اور پھل اگانا، اور اسی پیداوار سے ساری مخلوق کے رزق کی فراہمی، زمین کے اندر مدفون خزانے، سمندروں اور پہاڑوں بلکہ کائنات کی اکثر چیزوں اور چوپایوں میں انسان بے بنیان کا تصرف اور حکمرانی،
اور جیسی نشانیاں ان گنت اور لا تعداد ہیں، ان سب میں قدر مشترک کے طور پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان سب چیزوں میں ایک نظم و نسق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر ان میں ایسا مربوط نظم و نسق نہ پایا جاتا تو یہ ایک ایک چیز انسان کو فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہی بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ان سب کا خالق صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور دوسرے اس بات پر کہ کائنات کے اس مربوط نظم و نسق کا کوئی مفید نتیجہ بھی برآمد ہونا چاہیے، اور نتیجہ آخرت بھی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اپنے اندر بھی، پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ انسان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ انسان کا اپنا وجود اور اس کے اندر کے مشینری کائنات اصغر ہے۔ اس میں جو نشانیاں ہیں وہ کائنات اکبر کی نشانیوں سے کسی طرح کم نہیں۔ انسان کا معدہ ایک چکی کی طرح دن رات کام میں لگا رہتا ہے، جو غذا کو پیس کر ایک ملغوبہ تیار کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب یہ فارغ ہو جائے تو اور غذا طلب کرتا ہے، جسے ہم بھوک کہتے ہیں۔ اس ملغوبے کی تیاری میں اگر پانی کی کمی ہو تو ہمیں پیاس لگ جاتی ہے اور ہم کھانے پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر چھلنی بھی ہے، جسے چھن کر یہ ملغوبہ جگر میں چلا جاتا ہے، جہاں اچھالنے والی، دفع کرنے والی، صاف کرنے والی، کھینچنے والی مشینیں اور قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہی دوسری اخلاط بنتی ہیں۔ فالتو پانی کو گردے پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتے ہیں، اور قوت دافع فالتو مواد یا فضلے کو خارج کرنے کا کام کرتی ہے۔ اور جس طرح انسان کھانے پینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح رفع حاجت پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر روکے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان کے جسم میں اتنی باریک نالیاں ہیں جن کا سوراخ خوردبین کے بغیر نظر ہی نہیں آ سکتا۔ انہی کے ذریعے انسان کے جسم کے حصے کو خون پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کا دل پمپ کا کام کرتا ہے، جو 1 منٹ میں ٹھہر جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کا سانس لینا بھی ایک الگ پورا نظام ہے۔ سب سے زیادہ باریک آنکھ کے طبقے اور جھلیاں ہیں جو ایسی لطافت کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی فطور آ جائے تو بنیائی جواب دے دیتی ہے۔ انسان کا جسم ابتدا سے ہی حکیموں اور ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے، مگر اس کے بیشتر اسرار آج تک پردہ راز میں ہی ہیں۔ ان جسم کی نشانیوں میں بھی غور کرنے سے 2 نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام میں غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور ان کا سابقہ حاشیے میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیے اپنے آپ کو، اپنے وجود میں ہی ہمارے ایسی نشانیاں ہیں کہ اس سے بھی ہم غور و فکر کرنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تخلیق کرنے والی ذات ایک واحد القہار اللہ کی ذات ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ بھی اس کا اور وہ کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ انسان بلکہ سب جاندار مخلوق کے رزق کا ذریعہ بارش ہے، اور بارش ظاہری سی بات ہے کہ آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں، نفس آسمان بھی، کیونکہ ہر علاقے میں جتنی بارش ہونا مقدر ہو اس کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مقدر کی روزی مل کر آتی ہے۔ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی، اور اتنی ملتی ہے جتنی مقدر میں ہے، اس سے زیادہ مل بھی نہیں سکتی۔ یہ تو بڑی یقین کی بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ رزق انسان کو زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں کتنا عرصہ کام کرے گا، کب اور کہاں مرے گا، یہ فیصلہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ نیز یہاں وعدے سے مراد وعدہ قیامت، حشر و نشر، محاسبہ و باس پرس، جزا و سزا، اور جنت و دوزخ بھی ہے، جن کے رونما ہونے کا وعدہ تمام آسمانی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ قیامت اور اس سے متعلقہ امور کے سب فیصلے عالم بالا میں ہی ہوتے ہیں۔ فَوَرَبِّ، قسم ہے رب کی، السماء والارض، آسمان اور زمین کے، انہ بے شک یہ لحق، حق ہے، مثلہ جیسے، ما انکم، جو تم تنطقون بولتے ہو۔ بس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔
یعنی جس طرح تمہیں اپنے بولنے میں کوئی شک و شبہ نہیں نہ ہوتا، ویسے ہی اس کلام میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، آخرت آ کے رہے گی، تمہارے اعمال کا محاسبہ ضرور کیا جائے گا، پھر تمہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات بھی پہنچی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا سیدنا اسحاق کو خوشخبری دینے کا ذکر پہلے سورۃ ہود کی آیت نمبر 69 to 76، سورۃ حجر کی اور سورۃ عنکبوت میں بھی گزر چکا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کی آمد، یہ معزز مہمان فرشتے تھے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، سیدنا میکائیل اور اسرافیل۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل جو انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ آئے اس کے پاس، وقالوا، تو انہوں نے کہا سلامًا، سلام، قال، اس نے کہا سلام قوم منکرون۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا آپ کو سلام ہے، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خیال کیا کہ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، ناشناسا، قوم منکرون، ناشناسا لوگ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرشتوں سے کہا ہو کہ آپ غالباً اس علاقے میں نئے نئے تشریف لائے ہیں، پہلے آپ سے ملاقات نہیں کی، نہیں ہو سکی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے دل میں ایسا کہا ہو، یا ضیافت کے وقت اندر جاتے ہوئے گھر والوں سے کہا ہو۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ متوجہ ہوا اپنے اہل و خانہ کی طرف، فجاء بعجل، پس لایا بچڑا سمین فربا، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ یعنی فرشتوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کھانا کھائیں گے، کیونکہ ظاہر مہمان عموماً اس کے جواب میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ چپکے سے اندر گئے، موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے اسے گھی میں تل کر یا بھون کر مہمانوں کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں؟ أَلَا تَأْكُلُونَ، کیا تم کھاتے نہیں؟ فَأَوْجَسَ، اس نے محسوس کیا، مِنْهُمْ، ان سے، خِیفَةٌ، ڈر۔ قالوا، وہ بولے، لا تخف، ڈرو نہیں، تم ڈرو نہیں۔ وبشروہ، اور انہوں نے بشارت دی، بغلام، ایک بیٹے کی، علیم، دانشمند۔ پھر اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ عرب میں قبائلی دستور یہ تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ کسی بری نیت سے آیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہو کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اس صورت سے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے غیر معمولی حالات کے سوا انسانی شکل میں نہیں آیا کرتے، لہذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ غالباً کوئی خوفناک معاملہ درپیش ہے۔ فاقبلاتی، پھر آگے آئی، امراتو، اس کی بیوی، فی صوات، حیرت سے بولتی، فسکت، اس نے ہاتھ مارا، وجہ، اپنا چہرہ، وقالت، اور بولی، عجوز نقیم، بڑھیا بانجھ۔ پھر اس کی بیوی بھی چلاتی ہوئی آگے بڑھی، اس نے اپنا منہ پیٹا اور کہنے لگی، ایک تو بڑھیا اور دوسری بانجھ۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب فرشتوں نے سیدنا اسحاق کو خوشخبری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ان کا خوف جاتا رہا۔ البتہ ان کی بیوی آگے بڑھی اور تعجب سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو بانجھ ہوں، جوانی میں بھی اولاد نہ ہوئی، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، اب یہ کیسے ہوگا؟ قالوا کذالک، انہوں نے کہا یوں ہی، قال، فرمایا، ربک، تیرا رب، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ کہنے لگے، بلا شبہ تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بلا شبہ بڑا حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چونکہ تیرے پروردگار نے ایسا کہا ہے لہذا ایسا ضرور ہوگا، اور وہ اپنے کام کی حکمت کو خود ہی خوب جانتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسی نوازشات کرنا چاہتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون،
ابراہیم نے ان فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتگان الہی، تمہارا کیا مقصد ہے؟ خطب بمعنی حال، معاملہ، مقصد، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور یہ لفظ عام طور پر کسی ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا کہ فرشتے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں غیر معمولی حالات میں ہی آیا کرتے ہیں، بیٹی کی بشارت سے ان کا اپنا ڈر تو دور ہو گیا، تاہم ابھی بھی اصل حیرت کا معاملہ باقی تھا۔ لہٰذا آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کس مہم پر تشریف لائے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ذکر قوم لوط، یہ مجرم قوم لوط تھی، جس کے تعارف کے لیے مجرم قوم ہی کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ وہ مجسم مجرم تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، لواطت کے بانی اور موجد تھی، مسافروں سے لواطت کر کے ان کا مال اسباب چھین کر اپنی بستی سے چلتا کر دیتی، آخرت کی اور رسولوں کے منکر تھی، اور اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتی تھی، غرض یہ کہ وہ ہر طرح کے کفر، شرک اور فسق و فجور میں مبتلا قوم تھی۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، یعنی ایسے نوکیلے اور چپ جانے والے کنکر جو ابھی طرح پورے پتھر نہ بنے ہوں، ان کا کچھ حصہ مٹی سے پتھر بن رہا ہو۔ مصومۃ، نشان لگے ہوئے ہیں، ان ربک، تیرے رب کے ہاں، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ ہے۔ یہ لوگ تو تبھی حدود بھی پھاند گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے عورت کو چھوڑ کر مردوں سے یہ خواہش پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ علاوہ ازیں سب اخلاقی اور قانونی حدود بھی پھاند گئے تھے، اسی وجہ سے ان کا مجرم قوم کے طور پر تعارف کرایا گیا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، تو نہ پایا ہم نے اس میں، غَيْرَ بَيْتٍ، سوائے ایک گھر کے، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے، چنانچہ ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا۔ قوم لوط میں مسلمانوں کا صرف ایک گھرانہ تھا، اسے لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کل 13 افراد تھے جو اس تباہ کن عذاب سے بچے تھے، ان کی بیوی بھی تباہ ہو جانے والوں میں شامل تھی۔ ممکن ہے آپ پر ایمان لانے والوں نے بھی آپ کے گھر میں پناہ لے رکھی ہو۔ واضح ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کے لقب سے نوازا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک حق صرف اسلام ہے، اور سب نبیوں پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور ابتداءً مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ بعد میں ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے علیحدہ نام رکھ لیے، پھر وہ ان ناموں سے متعارف ہونے لگے۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دی ہم نے، فِيهَا، اس میں، آیاتًا لِلَّذِينَ، ایک نشانی ان لوگوں کے لیے، يَخَافُونَ، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے نشانی بحر مردار، وہ نشانی یہ تھی کہ جب فرشتوں نے اس پورے خطۂ زمین کو اٹھا کر بلندی پہ لے جا کر پھر اس کو الٹا کر کے زمین پر پٹخا پر دے مارا، تو یہ پورا خطہ زمین میں اندر دھس گیا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھا آیا تو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ باقی اس کے ذخیرے کو بحر میت یا بحر مردار یا غرقاب لودی کہا جاتا ہے۔ بحر مردار ڈیڈ سی کا جنوبی علاقہ آج بھی عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، ارسلنا، جب ہم نے بھیجا اس کو، الی فرعون کی طرف، بسلطان، ایک دلیل کے ساتھ، مبین، کھلی۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے، جب ہم نے اسے صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا، یعنی ایسے معجزات جس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اور یہ معجزہ صاحب موسیٰ اور ید بیضا تھے۔
فتولا برکنہ وقال ساحر مجنون، تو اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر شتابی کی اور کہنے لگا یہ تو ساحر یا دیوانہ ہے۔ فرعون سیدنا موسیٰ کو جادوگر یا دیوانہ کیوں کہتا تھا؟ یعنی اپنے حکومت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور ملازموں کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت اور اللہ کے حکم سے سرتابی کی، پھر اپنے تمام ذرائع ابلاغ کو کام میں لا کر ملک بھر میں مشہور کر دیا کہ موسیٰ یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ وہ جادوگر اس لیے کہتا تھا کہ اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بس جادو کے کرشمے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور دیوانہ اس لیے کہتا تھا کہ آپ نے فرعون جیسے جابر و قاہر فرمانبردار سے کھلے لفظوں میں یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو۔ وہ قبر و نخوت کا پتلا یہ سمجھتا تھا کہ اگر موسیٰ جیسا کمتر آدمی جو بڑا قتل کا مفرور اور مجرم بھی ہے مجھ سے ایسا مطالبہ کرے تو یہ اس کی دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، تو ہم پھینک دیا ہم نے ان کو، فی العلیم، سمندر میں، وَهُوَ ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ پھر ہم نے اسے سمندر میں اور ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، وہ تھا ہی قابل مذمت یا قابل ملامت۔ یعنی جب یہ ظالم و جابر حکمران اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا تو کسی نے ان کی تباہی پر آنسو ہی نہیں بہائے، ہر کوئی انہیں ملامت کرتا رہا اور برے لفظوں سے یاد کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ملعون سے جان چھٹی۔ وفی عاد فی اذ ارسلنا، اور عاد میں جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر، ریح العقیم، بے نفع ہوا کو، بخیر ہوا کو، بانجھ ہوا کو۔ اور عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے، جبکہ ہم نے اس گناہ پر ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑی ہے۔ عاد پر تباہ کن ہوا، ریح العقیم یعنی لفظی معنی بانجھ ہوا، یعنی ایسی ہوا جو ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی ہو، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہو۔ بعض ہوائیں راحت پہنچانے والی، بعض خوشبو سے دماغ کو معطر کر دینے والی، بعض بارش کی خوشخبری لانے والی ہیں، بعض بادل اٹھانے والی ہیں، بعض نہ درختوں کا تخم اٹھانے والی ہوتی ہیں، اور ان سب میں کوئی نہ کوئی خیر و برکت کا پہلو ہوتا، مگر جو ہوا قوم عاد پر چھوڑی گئی تھی وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی اور بانجھ تھی۔ ما تذرو من شیء، نہ چھوڑتی تھی کسی کو عطا علیہ آئی جس پر، الا جعلت کرمیم، مگر اس نے کر دیا اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، وہ جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی تھی۔ یہ بانجھ ہوا باد سرسر تھی، اولوں کی طرح ٹھنڈی، یخ اور آندھی سے بھی زیادہ تیز، جو بے قابو ہوئی جا رہی تھی۔ یہ طوفانی ہوا ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، ان کے مکانوں کے اندر داخل ہو کر ہر چیز کو فنا کر رہی تھی۔ اس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ وفی سمود، اور سمود میں، اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے جب ان سے کہا گیا ایک خاص وقت تک مزے اڑا لو۔ ذکر ہے قوم سمود۔ قوم سمود کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن وہ مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہ کرو گے تو تم پر عذاب الہی آگے رہے گا، اس عذاب سے پیشتر ہی تم دنیا کے مال و بتا سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یا ممکن ہے یہاں حین سے مراد عذاب کے وقت کے بجائے موت کا وقت ہو۔ آیت نمبر 43 ہم نے مکمل کر لی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔